میں دادی امیرن کے گھر سے واپس آئی تو گھر آ کر دیر تک ان کے بارے میں سوچتی رہی کہ کیا ٹھاٹ بھاٹ ہے ان کا شاندار گھر، رہن سہن، کھانا پینا، پہناوا سب ہی بے حد شاندار اور قابل رشک تھا۔ گھر میں ملازمین کی فوج تھی، 2-3 ملازمائیں تو ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہا کرتی تھیں، اور دادی امیرن سفید بے داغ ریشم کا کرتا اور کاٹن کا چوڑی دار پاجامہ ہمیشہ زیب تن کیے رہتی تھیں۔ پان بہت شوق سے کھاتی تھیں، مگر نہایت نفاست سے۔ کیا مجال ہے جو ان کے سفید لباس با سفید بستر پر ایک بھی دھبا دکھائی دیا ہو۔ خوش مزاج بھی تھیں، ان سے باتیں کرنے بیٹھو تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بڑے دل والی ایسی کہ کوئی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جاتا۔ حد ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتی تھیں، کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ دیتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ امی نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب انہی دادی امیرن کے گھر کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ شوہر سدا کے بیمار، پھر بھی اللہ کی شان کہ اللہ اولاد دے رہا تھا۔ دادی امیرن میرے ابو کی چچی تھیں۔ جب امی شادی ہو کر آئی تھیں تو تب ہی انہوں نے دادی امیرن کے حالات تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے دیکھے تھے، اور ان کے شوہر کو بھی صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹی سب سے بڑی تھی اور بیٹے تینوں چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی بہت شاندار طریقے اور دھوم دھام سے کی تھیں۔ آس پاس کے کنبے بھی دعوت میں مدعو ہوتے تھے۔ کتنے ہی دن ان کی شاندار حویلی میں چراغاں اور گاؤں والوں کی موج ہوتی تھی۔ عام لوگوں کا کہنا تھا کہ دادی امیرن کے کچے گھر سے کوئی خزانہ نکلا ہے، اور یہ بات انہوں نے لوگوں سے پوشیدہ رکھی ہے۔ براہ راست ان سے اس بات کو پوچھنے کی کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ دادی امیرن مجھ سے بے حد پیار کیا کرتی تھیں۔ میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتی وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی، بلکہ میرا بہت شکریہ بھی ادا کرتی کہ میں اپنے گھر اور بچوں کی مصروفیات میں وقت نکال کر ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اس دن ان کے بارے میں بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر میری دادی امیرن سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے باتوں ہی باتوں میں اس طرح اچانک دولت مند ہونے کا راز جاننے کی کوشش ضرور کروں گی۔ پھر ہوا یوں کہ اچانک ہی میرے پاس دادی امیرن کا پیغام آیا۔ انہوں نے مجھے بلوایا تھا اور مجھ سے ملنا چاہتی تھیں۔ میں نے علی سے کہا کہ ہمیں پہلی فرصت میں دادی کی مزاج پرسی کے لیے جانا چاہیے، اور پھر اگلے ہی دن نماز کے بعد علی نے مجھ سے کہا کہ چلو تمہیں دادی کے گھر ڈراپ کرتا ہوں، آفس چلا جاؤں گا، چند منٹ رک کر میں بھی ان کی خیریت پوچھ لوں گا، تم سارا دن ان کے پاس رہنا، شام کو آفس سے واپسی میں تمہیں پک کر لوں گا۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ ذرا زیادہ ٹائم ملے تو دادی کے پاس بیٹھوں، اس لیے فوراً تیار ہو گئی۔ ماسی شریفاً حسب معمول 8 بجے آ گئی تھیں۔ میں نے اسے بچوں کے پاس چھوڑا اور علی کے ساتھ دادی کے گھر آ گئی۔ دادی اپنے بیڈ پر لیٹی تھیں۔ مجھے دیکھا تو ایک کمزور سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ ان کی سرخ و سفید رنگت پر زردی چھائی ہوئی تھی اور وہ بہت کمزور اور نڈھال سی دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے نزدیک بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں نے ان کی بیماری کے متعلق پتہ کیا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں وہ اپنے ماضی کا ذکر کرنے لگیں، دوسرے رشتہ داروں کا ذکر کرنے لگیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔
ان میں میرے والدین بھی شامل تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے اتنی دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ تھوڑی فریش ہو گئی تھیں۔ تب میں نے سوچا کہ آج دادی اپنے ماضی کی یادیں تازہ کر رہی ہیں تو لگے ہاتھوں میں ان سے وہ باتیں پوچھ لیتی ہوں جو بہت دن سے میرے دل میں کھٹک رہی تھیں۔ تب میں نے بہت محتاط الفاظ میں کہا، دادی ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں اور اگر آپ کو میرا سوال ناگوار گزرے اور آپ جواب نہ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے قطعاً برا نہیں لگے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم پوچھو، دادی نے قدرے حیرانی سے کہا۔ دادی، امی بتایا کرتی تھیں کہ جب وہ بیاہ کر آئی تھیں تب آپ کے حالات یہ نہیں تھے، لیکن اچانک ہی سب نے آپ کے حالات تیزی سے بدلتے دیکھے۔ جتنی منہ اتنی باتیں، لیکن ایک بات جو عام تھی وہ یہ کہ شاید آپ کے گھر سے زمین کے اندر سے کوئی خزانہ نکلا تھا، سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اختر جو آپ کے شوہر کے ماموں زاد تھے، انہوں نے ایک مرتبہ سونار کے پاس دادا کو سونے کی اشرفیاں بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کیا ایسا کچھ تھا؟ میں نے جھجکتے ہوئے بہت ہمت سے آخر اپنے لبوں سے مچلتا ہوا سوال کر ہی ڈالا۔ میرے سوال پر دادی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ خاموشی سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں ہلکا سا شکوہ دکھائی دیا، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی، تمہارے دل میں بھی شکوے شبہات تھے۔ سوری دادی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید آپ کو برا لگا ہے، میں نے شرمندگی سے لہجے میں کہا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، پھر میری جانب سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ بیٹھنا چاہ رہی تھیں، میں نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا تو وہ بولی، نہیں میری جان، تمہارے سوال پر میں قطعی ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے برا لگا ہے۔ حیرت کی بات ہے، آج تک اس بارے میں کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ آج تم پہلی فرد ہو جو یہ سوال کر رہی ہو، لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھتا تو میں نہ بتاتی، کیونکہ مجھے اس نے بتانے سے منع کیا تھا۔ دادی ذرا سانس لینے کو رکی تو میں نے جھٹ سے پوچھا، کس نے منع کیا تھا؟ میری سہیلی نے، دادی نے آہستہ سے جواب دیا اور سر کو تکیے سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن آپ کی سہیلی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے ہی تو ہے اس سارے ٹھاٹ باٹ کا تعلق۔ انہوں نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر میری جانب گہری نگاہوں سے دیکھا، اور میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، تب دادی نے اس خاموشی کو توڑا اور بولی، آج تمہارے سامنے اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیتی ہوں۔ تم کہانیاں تو لکھتی ہو نا، میری بھی یہ کہانی ضرور لکھنا، لیکن اس کہانی کو اپنے دل میں چھپا کر رکھنا اس وقت تک جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے دادی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی کروں گی، میں نے خوشی سے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ دادی تھوڑی دیر چپ لیٹی، چھت کو گھورتی رہیں، پھر بولی، مجھے سب سے پہلے تو تمہیں اپنے حالات بتاتے ہوں گے کہ میں کن حالات میں رہتی تھی اور قدرت نے کس طرح اپنا کرم کیا۔ بس تم اتنا کرنا، مکمل خاموشی سے میری باتیں سننا، مجھے ٹوکنا نہیں، ورنہ میں کچھ بھول سکتی ہوں۔ جی دادی، میں سر تاپا ہم تن گوش ہو گئی۔ دادی کی کہانی، دادی کی زبانی سنیے، جاری ہے۔